محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید کے پاکیزہ اور بابرکت کلمات ہیں جس میں خداوند عالم واضح طور پر ان تمام صاحبان ایمان کو سراہتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور اس کلمے پر باقی رہ گئے اور قیامت تک اللہ کے کلمے پر اپنی زندگی گزارتے رہے. جب وہ اس استقامت پر مکمل طور پر کھرے اترے تو خداوند عالم نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے سرفراز بھی کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، کل ہماری گفتگو یہاں پر آ کے رکی تھی کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں مومنین سے بات کرنے کے لیے ڈائریکٹ لہجہ اختیار کیا ہے. اس کے علاوہ خداوند عالم نے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اللہ اس سے گفتگو کرے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا باذنہ. اللہ اگر گفتگو کرتا ہے تو اس عنوان سے گفتگو کرتا ہے کہ یا تو رسول بھیجے گا یا پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے گا اور یا وحی نازل کرے گا. عزیزان گرامی، پرسوں میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی اور یہ وعدہ تھا کہ آپ کی خدمت میں اس کو عرض کریں گے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کے نزول کے لیے جو اہتمام کیا وہ صرف یہ تھا کہ اللہ نے قرآن مجید صرف ایک فرشتے کے ذریعے سے اتارا. خصوصی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں، وحی کی علماء نے 3 صورتیں بیان کی ہیں. ایک وحی وہ ہے کہ جس کو وحی غریزی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے انسان کے فطرت میں کوئی بات ڈال دی ہو، القاء کر دیا ہو
جیسے جناب خضر کو اور اس طریقے سے دیگر انبیاء کو ان کے دل میں بات ڈال دی، جناب موسیٰ کی ماں کو، کہ آپ کو آپ کے بچے کو اس پراشوب ماحول سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ دریائے نیل کے حوالے کر دیجیے۔ یہ بھی ایک قسم کی وحی تھی جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے کی تھی۔ ایک گروہ آگے بڑھا کہ نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو وحی کی تھی وہ اللہ نے الہام کیا تھا۔ وحی الہام میں اور وحی غریزی میں فرق ہے۔ وحی غریزی وہ ہوتا ہے جو فطرت میں بات ڈالی جائے۔ اس کی مثال دیگر مفسرین نے پیش کیا ہے کہ شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ ہے کہ اپنا گھر بلندی پہ بنائے گی۔ اوحا ربک الی النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا، کہ اللہ تمہارے رب نے اس شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تھی۔ یہ کون سی وحی ہے؟ کہا یہ وحی ہے کہ جس کے معنی کے ہیں اس کے فطرت میں، اس کے انگیزے میں، اس کے دل میں، اس کے اللہ نے فکر میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ جب بھی اپنا گھر آزادی سے بنائے تو بلندی پہ بنائے، پستی پہ نہ بنائے۔ یہ بھی قسم کی وحی ہے۔ اس وحی کو وحی غریزی کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری جس کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، اوحا الی ام موسیٰ، یعنی اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، تو ماں کی طرف بھی وحی کی۔ تو وحی کے معنی کیا ہیں؟ کہ وحی کے معنی ہے کہ ایک ایسی آواز جو چھپی ہوئی ہو، ایک ایسا پیغام جو لوگوں تک اعلانیہ طور پر نہ پہنچایا جائے، مخفی ہو، اس آواز کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو وحی غریزی میں، وحی فطری میں اور وحی الہامی میں جناب موسیٰ پر وحی کی ماں کی وحی آئی، اس کو وحی الہامی کہا جاتا ہے۔ کہ اس وحی میں اور اس وحی میں فرق کیا ہے؟ کہ وحی غریزی میں جو شہد کی مکھی پر وحی آئی اس میں فرشتے کا آنا ضروری نہیں ہے، صرف دل میں اللہ یہ بات ڈال دے۔ لیکن الہام میں فرشتے کا آنا ضروری ہے۔ اب وہ چاہے خواب میں آ کر کے وہ بات بتائی جائے، چاہے عالم بیداری میں آ کر کے فرشتے کے ذریعے سے بات بتائی جائے، اس وحی کو وحی الہامی کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور یہ وحی الہامی جو اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کر کے آ رہا ہے پیغام، یہ کوئی بھی فرشتہ لا سکتا ہے، کسی کے ذریعے سے بھی اللہ اس پیغام کو بھیج سکتا ہے۔ لیکن ایک وحی اور ہے جس کو وحی رسالی کہا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے پیغمبر اسلام سے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے۔ یہ وہ رسول ہے جس کی بات، جس کی گفتگو اللہ کے اشارے پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے بیان پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے عنوان سے انجام پاتی ہے۔ یعنی بغیر اللہ کی اجازت کے رسول اللہ گفتگو نہیں کرتے۔ جب بھی رسول اللہ گفتگو کریں گے تو اس گفتگو پر مکمل کنٹرول اور اختیار اللہ کو ہے۔ میرے حبیب یہاں گفتگو کریے، میرے حبیب یہ پیغام دے دیجئے، میرے حبیب یہ میسج دے دیجئے۔ جتنی بھی گفتگو پیغمبر کے ذریعے سے آئے گی اس گفتگو کو وحی الہامی نہیں کہتے، اس گفتگو کو وحی غریزی نہیں کہتے، بلکہ اس وحی کو وحی رسالی کہا جاتا ہے۔ وحی رسالی کا مطلب کیا ہے؟ جس میں اللہ کہہ رہا ہے یرسل رسولا باذنہ، اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ کی اجازت سے آتا ہے، بغیر اللہ کی اجازت۔ اور اس وحی کو اللہ کے لاتعداد فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ لے جا سکے، صرف تنہا اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے جو سب سے بزرگ فرشتہ جس کو جبرائیل کہا جاتا ہے، وہی اس آیت کو، اس وحی کو لے کے اتر سکتا ہے۔ ہر فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیت لے کے اترے۔ توجہ کیجئے گا، ہر فرشتے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیت لے کے اترے، صرف جناب جبرائیل کا انتخاب ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو لے کر کے اترے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا صاف کہ کسی نبی پر آئے
کوئی بھی فرشتہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہر نبی کی گفتگو قرآن بنے گی، توجہ کیجئے گا، اور نہ ہر فرشتے کا پلایا ہوا پیغام آیت بنے گا۔ پیغام بھی پیغمبر اسلام پر اترے، رسول بیان کرے تو قرآن کہلائے گا، اور جناب جبرائیل کے ذریعے اترے تب قرآن کہلائے گا۔ توجہ کیجئے کہ قرآن مجید اللہ کی جلیل القدر کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کے بیان کی کتاب ہے، قرآن مجید ہادی ہے، قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید روشنی ہے، قرآن مجید اللہ کا علم ہے، قرآن مجید اللہ کی ہدایت ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر روح زمین پر جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارہ چمکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کے صفات یہ ہوں گے کہ 180 صف لگی ہوگی۔ جب 180 صف لگی ہوگی جس میں 35 صفیں پیغمبر اسلام سے امت سے منسلک صف ہوگی، ایسے صف میں ایک شخص آئے گا جو نورانی ہوگا، جس کا چہرہ منور ہوگا، سفید لباس میں مرتب ہوگا، وہ ہر ایک کے صف سے گزرے گا۔ جب مومنین کی صف میں جائے گا تو مومنین کہیں گے ہاذا منا، یہ ہم میں سے ہے، لیکن جب وہ شخص قریب ہوگا ان لوگوں سے ملے گا مومنین سے تو اس کے نور کو مومنین دیکھیں گے تو مومنین کہیں گے نہیں ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو نور ہمیں دیا گیا ہے اس نور سے زیادہ اس کے اندر نور پایا جاتا ہے، لہذا ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے خیال سے انبیاء میں سے ہے۔ جب انبیاء کی صف سے جائے گا تو انبیاء بھی یہی کہیں گے ہاذا منا، ہم میں سے ہے، اور جب انبیاء کی صف سے قریب ہوگا تو انبیاء بھی کہہ دیں گے نہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبوت کے نور کو پہچانتے ہیں، اس کا نور نبی کے نور سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ ہے کون؟ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ ائمہ کی فہرست سے، شہداء کی فہرست سے، صدیقین کی فہرست سے گزرتا ہوا یہ گزر جائے گا۔ شہید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شہید بر، ایک شہید بحر۔ خشکی پہ شہید ہونے والے اور ہیں، سمندر میں شہید ہونے والے اور ہیں، دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ خشکی میں جو شہید ہوتا ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے۔ قرض ایک ایسا اللہ کی طرف سے حق ہے کہ جب تک یہ ادا نہ ہو تو شہید کے خون کا بھی قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر شہید کے اوپر قرض ہے تو قرض بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ شہید شہدائے بحر یعنی دریا میں شہید ہونے والوں میں سے ہے تو اللہ نے دریا کے شہیدوں کا مرتبہ خشکی میں شہیدوں ہونے والوں سے بلند رکھا ہے، اور اس کی بلندی کا دلیل یہ ہے کہ خشکی والے شہید کا قرض اس کی گردن پر باقی رہتا ہے، لیکن دریا میں شہید ہونے والے شہید کا قرض بھی اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ غرض یہ نہ شہداء میں سے ہے، نہ یہ آنے والا مومنین میں سے ہے، نہ یہ آنے والا انبیاء میں سے ہے، نہ یہ آنے والا شہدائے بر میں سے، نہ بحر میں سے۔ یہ آنے والا ہے کون؟ جو ساری صفوں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، جس سے خوشبو آ رہی ہے، جو منور ہے، جس کا چہرہ درخشاں ہے، چمک رہا ہے۔ جب یہ گزرتا حتی یقع علی العرش، یہاں تک کہ عرش کے پاس پہنچ جائے گا، وَيَسْجُدُ لِلَّهِ، اور اللہ کو یہ آنے والا یہ خوبصورت انسان سجدہ کرے گا۔ جیسے ہی سجدے میں جائے گا تو خدا بند عالم پوچھے گا کہ من انتم، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو یہ کہے گا انا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب ہوں، انا قرآن اللہ، میں اللہ کا قرآن ہوں، میں تیری عظیم و عظیم کتاب، میں تیری جلیل القدر کتاب،
میں اس لیے آئی ہوں کہ انبیاء کے ماننے والوں کی شفاعت ہو گئی، رسولوں پر الزام لانے والوں کی شفاعت ہو گئی، تمام گنہگاروں کے توبہ کرنے والوں کی شفاعت ہو گئی۔ جس نے ہماری تلاوت کی ہے، جو ہم نے ذمہ داری لی ہے، اس ذمہ داری کو کب ادا کرے گا؟ آواز قدرت آئے گی، اے میری محکم کتاب، اے میری جامع کتاب، اے میری نور کتاب، اے میری اولین و آخرین کا علم لینے والی اور علم پہنچانے والی اللہ کی عظیم کتاب، جا میں تجھے اختیار دیتا ہوں، جس نے بھی روئے زمین پر تیری ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ آیت کو پڑھتا چلا جائے، اپنے درجات کو طے کرتا چلا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یعنی اگر ایک آیت کی تلاوت کسی نے کی ہے، ایک سورے کی بھی تلاوت کی ہے، تو خداوند عالم اس قرآن مجید کی عظمت کے سائے میں اس آنے والے قاری کو، اس پڑھنے والے نمازی کو اس آیت کا اجر یہ دے گا کہ جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ جتنی آیتیں یاد ہیں، جتنے سورے یاد ہیں، آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، درجات جنت طے کرتے چلے جاؤ۔ جب یہ قرآن اتارا جا رہا تھا تو ساری آیتیں اتر گئیں، عرش پر 4 آیتیں رک گئیں، اور یہ 4 آیتیں عرش الہی سے چپک گئیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، عرش دنیا اور کائنات کے مقابل میں عرش ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ کائنات پوری دنیا کے مقابل میں انگوٹھی کے برابر ہو۔ اتنا بڑا عرش ہے اور یہ کائنات سے کتنی ہے؟ انگوٹھی کے برابر۔ اس عرش سے یہ آیت چپک گئی، اترتی نہیں ہے۔ حکم خدا آیت سے اترتی کیوں نہیں ہو؟ قرآن کی سائری آیتیں اتر چکی ہیں، اپنے حبیب پر ہم نے بھیج دیا ہے، تم نہیں اترتی ہو۔ کہا پروردگار میں تیری جلیل القدر آیت ہوں، میں قرآن مجید کی محکم اور مضبوط ترین آیت ہوں، میری پاکیزگی، میرا علم اور میری بزرگی اجازت نہیں دیتی کہ میں عرش کے نوری ماحول کو چھوڑ کے فرش پر چلی جاؤں۔ توجہ کیجئے گا، میں عرش کے نوری ماحول کو چھوڑ کے فرش پر چلی جاؤں۔ اللہ نے کہا میرا حکم ہے کہ بسم اللہ کے با سے لے کے والناس کے سین تک قرآن کی ساری آیتیں اتریں، اور تمہیں بھی اترنا پڑے گا۔ پروردگار تیرا حکم آمنا صدقنا قبول ہے، اتریں گے، لیکن یاد رکھ پروردگار پہلے ہم کو وہ دل بتا جس دل پر ہمیں لکھا جائے گا، وہ زبان بتا جس زبان سے ہمیں پڑھا جائے گا۔ بیدار ہوئی اذان گرامی، قرآن مجید کی آیتیں اتر نہیں رہی ہیں۔ کیوں نہیں اتر رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے جاننا چاہتی ہیں۔ کوئی تو زمین پر ہو جو ہماری بزرگی سے واقف ہو، کوئی تو زمین ہو جو ہماری جلالت سے واقف ہو، کوئی تو زمین ہو جو ہماری عظمت سے واقف ہو، کوئی تو زمین پر ہو جو ہمارے وقار سے واقف ہو۔ ہم اللہ کی بزرگ آیتیں ہیں۔ امام نے فرمایا یہ 4 آیتیں وہ ہیں کہ اگر مومن دن میں 1 مرتبہ ان 4 آیتوں کی تلاوت کر لے تو خداوند عالم اس آیات کی تلاوت کے بدلے اس مومن کو دن میں 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 1 مرتبہ نہیں اللہ دیکھتا، 70 مرتبہ اس کی زیارت خدا کرتا ہے۔ اور صرف زیارت نہیں کرتا، ہر نظر پر، ہر دیکھنے پر اس کی کم از کم 5 حاجتیں قبول بھی کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ خداوند عالم 4 آیتوں کے مقابل میں 70 مرتبہ دیکھتا بھی ہے، ہر مرتبہ حاجت کو پوری بھی کرتا ہے۔ 1 مرتبہ تلاوت کا شرف یہ ہے، تو اب سوچئے کہ جس آیت کی تلاوت کا اثر یہ ہو کہ خداوند عالم اس مومن کو، قاری کو، تلاوت کرنے والے نمازی کو 70 مرتبہ دیکھتا ہے ایک دن میں۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 7، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 27 اور آیت الکرسی۔ یہ 4 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ جو بھی ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے نزدیک بزرگ تسلیم کیا جاتا ہے۔
اب یہ آیتیں اترتی نہیں. پروردگار کیسے اتریں؟ ہم کیسے اتریں؟ ہمارے لیے وہ زبان بتا دے جو ہماری تلاوت کرے، وہ سینہ بتا دے جس کے سینے پر ہم لکھے جائیں. امام نے فرمایا ہم نے 2 سینے قرار دیے ہیں، ایک محمد اور آل محمد کا سینہ، ایک آل محمد کے چاہنے والوں شیعوں کا سینہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تم زمین پر اترو، تمہیں تلاوت کرنے والے محمد اور آل محمد ہوں گے، اور محمد اور آل محمد کے شیعہ ہوں گے جو تمہیں تمہاری تلاوت کریں گے. اس کا مطلب ان آیتوں کا 70 مرتبہ تلاوت کا ثواب اسے ملتا ہے جسے ضروری ہے کہ مومن ہو، پڑھنے والا کوئی بھی ہو. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ بہت سے قاری ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنتیں پڑھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. لہذا اس مغالطے میں نہ رہے کہ کوئی بھی آیت پڑھ لے اسے وہی فائدہ ملے گا. نہیں، سب سے پہلی ضرورت ہے کہ مومن ہونا چاہیے. مومن اگر نہیں ہے تو کوئی فائدہ یہ قرآن کی تلاوت اسے نہیں دینے والی ہے. جانے کا حافظ قرآن ہو جائے، چاہے جتنا قرآن کو رٹ لے، اگر قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ ساتھ ایمان نہیں ہے قرآن پر تو اسے کچھ قبول نہیں ہوگا. جنگ جمل میں ایک شخص آیا امیر المومنین سے لڑنے کے لیے، اور اس نے گردن میں قرآن کو لٹکا لیا تھا. قرآن لٹک رہا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، سورہ نبا کی تلاوت کر رہا تھا. امیر المومنین علیہ السلام کے مقابل میں آیا اور یہ کہہ رہا تھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ آیتیں پڑھ رہا تھا. عزیزان گرامی، جیسے ہی وہ آیتوں کو پڑھتا ہوا آیا، امیر المومنین نے اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے تمہاری گردن میں قرآن لٹکا ہوا ہے، تمہاری زبان پہ قرآن کی آیتیں ہیں، اتنا بتاؤ اس قرآن کی تفسیر کو جانتے ہو؟ کہ یا علی اگر قرآن کی تفسیر کو جانتا تو آپ کے مقابل میں کیوں آتا؟ مولا نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ یہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا نہیں. تو قرآن کہہ رہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ ہم سوال کریں گے نبأ عظیم کے بارے میں، سب سے بڑی خبر کے بارے میں. اللہ کا سب سے بڑا میسج کیا ہے؟ اس میسج کے متعلق پوچھیں گے ہم. وہ میسج کیا ہے؟ کہ یا علی وہ میسج کیا ہے؟ وہ خبر کیا ہے جس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا؟ امام نے فرمایا انا نبأ العظیم، وہ اللہ کی سب سے بڑی خبر علی ہے. تمہیں میدان محشر میں علی سے سو کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو غرض یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو اور امامت کی معرفت نہ ہو تو قرآن کی ایک آیت کیا، ایک لفظ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جناب ابو ذر غفاری نے پیغمبر اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ آسمان سے کتنی کتابیں اتاری گئیں؟ رسول خدا نے کہا 104 صحیفے اتارے گئے. 104 صحیفوں میں جناب آدم پر 10 صحیفے، جناب شیس پر 30 صحیفہ اور جناب ابراہیم پر 10 صحیفے. عزیزان گرامی، اور یہ 4 کتابیں جو موجود ہیں ہمارے زمانے میں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، 104 صحیفے اللہ نے اتارے. 104 صحیفوں میں سے 103 کتابیں ختم ہو چکی، ایک کتاب قرآن مجید رہ گئی ہے. اس قرآن کو اتارنے کے لیے جس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے اور تمہید بنائی وہ یہاں سنیے. اس قرآن کو اللہ نے اتارنے کے لیے، آپ اپنا مرتبہ سمجھے، بولیے چاہے نہ بولیے، آپ کو اختیار ہے، متناہمی ہم بولتے رہیں گے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ غور کریے، اپنا مرتبہ سمجھیے کہ آپ کس مذہب پر ہیں. اور پھر پہلی مجلس ہم نے کہا تھا کہ والدین کا احترام یوں بھی کیجئے کہ والدین نے امانت داری کے ساتھ ہم کو اس دسترخوان پہ پہنچایا ہے. توجہ کیجئے جو ہم آپ تک بات پہنچانا چاہتے. 104 صحیفوں میں سے 103 صحیفے اتر چکے، ختم ہو گئے، پیغام گیا، اب وہ کچھ نہیں دہرایا جائے. قرآن مجید اللہ کی کتاب قیامت تک رہے گی.
یہ قرآن جب اتارا جا رہا ہے تو اہتمام کیا جا رہا ہے. اہتمام کیا ہے؟ رسول اللہ سے یہ کہا گیا میرے حبیب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، اہل مکہ سے جدا ہو جائیے، غار حرا میں آئیے. یوں ہی آپ کو قرآن نہیں دیں گے، قرآن آپ کو آ کے لینا ہوگا. اپنے حبیب کو، جس رسول کو یہ کہہ رہا قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب راتوں میں کم جاگا کریے، آرام بھی کریے، اسی رسول کو زحمت دے رہا ہے آئیے قرآن لینے کے لیے، غار حرا آئیے، ٹھہریے. پیغمبر اسلام روایت کے فقرے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ غار حرا میں ہیں، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ پردے میں ہیں، حجاب میں ہیں، اللہ کا نور ہے، جلوہ ربانی ہے، فرشتوں کی آمد ہے، نوری ماحول ہے، گفتگو قرآن کی ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام ایسے ماحول میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. آ گیا قرآن، اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم. عزیزان گرامی، سب سے پہلی آیت اتار دی گئی. جب 40 دن سے زیادہ ہو گیا تو اللہ کے رسول پر قرآن اتر گیا. میرے حبیب جائیے، اب قرآن لے کے جائیے. آگے رسول اللہ، میں کہوں گا پروردگار اتنی زحمت رسول اللہ کو کیوں دی؟ 40 دن تک غار حرا میں رکھا، اس اندھیری غار میں تیرا حبیب بستر نبوت پر سونے والا رسول، تیرا جلیل القدر پیغمبر، نوری ماحول کا مصداق، اس کو اتنی زحمت دی کہ غار حرا میں 40 دن سے زیادہ ٹھہرا دیا. کیوں؟ کہا اس لیے مجھے قرآن دینا تھا. تو قرآن اگر گھر میں دے دیتا تو کوئی فرق پڑتا؟ کہا نہیں، اگر گھر میں دیتا تو صرف رسول کی عظمت سمجھ میں آتی، قرآن کا وقار سمجھ میں نہ آتا. اسی لیے میں نے اپنے حبیب کو بلایا، میرے حبیب آؤ ہم تمہیں قرآن دیں گے. قرآن لے کر کے رسول اللہ آگے. اب اہتمام یہ ہے، قانون اللہ نے بنایا کہ یہ قرآن سب نہ لے جائے گا، جبرائیل لے جائے گا. اور یہ قرآن وہ ہے کہ جو خود نہ جائے گا، جسے لینے کے لیے پیغمبر کو آنا ہوگا. آپ توجہ کیجئے گا. اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعت کو جوڑ کر کے. یہ اہتمام تھا صرف قرآن کے نزول کا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں اب جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اپنی اطرت کو اور ایک قرآن مجید کو. ثقلین کہا، ثقلین برابر سے تثنیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں برابر ہوں. جیسے 2 مرد کو رجلین کہا جاتا ہے، برابر سے دونوں مرد ہیں، ویسے ہی ثقلین کہا، ایک کتاب ایک اہل بیت. اس کا مطلب دونوں وزن میں برابر ہونے چاہیے. توجہ کیجئے گا، دونوں وقار میں برابر ہونے چاہیے، دونوں عظمت میں برابر ہونا چاہیے، دونوں شرف میں برابر ہونا چاہیے. اگر کوئی قرآن کا منکر ہے اور کافر تو اہل بیت کا منکر بھی کافر ہونا چاہیے. اگر کوئی قرآن کا انکار کرنے والا نجس ہے تو اہل بیت کا بھی انکار کرنے والا نجس ہونا چاہیے. توجہ کیجئے، بڑی محنت سے آپ تک پہنچایا عزیزان گرامی. اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر کے کافر بنے گا تو آل محمد کے کسی ایک محمد کا انکار بھی کافر بنائے گا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. پروردگار یہ قانون رہے، اگر اس قرآن کی 6666 آیتیں مشہور قول کے مطابق لانے والا تنہا جبرائیل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وقار پیغمبر میں فضیلت اترے گی سب جبرائیل لے کے آئے گا. اور یہی قانون ہے عزیزان گرامی. جو اہتمام اللہ نے قرآن کے لیے کیا، میرے حبیب 40 دن سے زیادہ میں غار حرا میں رہیے، کسی مکے والوں سے آپ نہیں مل سکتے، کوئی بھی آپ سے گفتگو نہیں کرے گا، حجاب میں رہیے، پردے میں رہیے. پردے میں تھے پیغمبر. دوسرا حکم آیا قرآن آنے کے بعد، میرے حبیب آج سے آپ جناب خدیجہ کا گھر چھوڑ دیجئے جب تک ہمارا دوسرا حکم نہ آ جائے. قرآن آ چکا ہے، جب تک میرا حکم دوسرا نہ آ جائے خدیجہ کے گھر نہیں جائیں گے. جناب ابو طالب کی بیٹی جناب ام ہانی امیر المومنین کے بہن کے گھر میں ہیں، جس گھر کو اللہ نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ نے سدرۃ المنتہا کو مسجد اقصی کہا، ابو طالب کی بیٹی کو مسجد الحرام کہا.
عزیزان گرامی کتنا عظیم کافر ہے کہ بیٹا ولی خدا ہے، بیٹی کا گھر مسجد الحرام ہے، روک دیا حبیب کو یہیں رکیے، اسی حجرے میں بیٹھیے، کسی سے نہ ملیے۔ جیسے قرآن کے زمانے میں آپ الگ ہوئے تھے ویسے آج آپ الگ ہو جائیے، باتیں کسی سے نہ کریے۔ یہ تسبیح ہے، یہ ذکر الہی ہے، یہ نوری ماحول ہے، آپ کو دے رہا ہوں۔ فرشتوں کی آمد ہوگی، بات کسی سے نہیں، صرف اللہ کا ذکر ہوگا۔ رسول اللہ کو روکا گیا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی بیٹی کے گھر میں، میرے حبیب حجرے میں رہیے، باہر نہیں، جب تک ہماری اجازت نہ ہو جائے۔ اہتمام کاہے کا ہے؟ قرآن کا اہتمام آپ سن چکے۔ مولا کائنات نے کہا ہم دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ اندر ہے، حکم خدا ہے میرے حبیب 40 دن کے بعد آپ روزہ رکھیے۔ روزہ رکھا رسول اللہ نے، اور افطار کے لیے دنیا کی غذا نہ ہوگی، ہم غذا بھیجیں گے۔ کیا اہتمام ہے رسالت کے لیے۔ میرے حبیب دسترخوان جنت سے آئے گا، دنیا کی غذا سے افطار نہیں ہوگا، ہم سب بھیجیں گے، پانی بھی آپ کے لیے آئے گا۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کا وقت ہو گیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا یا علی دروازہ بند کر دیجئے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا حکم خدا یہی ہے۔ اب تک رسول کا وتیرہ اور عادت یہ تھی جب آپ روزہ رکھتے تھے تو اپنے خادم سے یا کسی بھی صحابی سے کہتے تھے دروازہ کھول دو، کوئی روزے دار آئے ہمارے ساتھ افطار کر لے۔ مولا نے کہا آج رسول اللہ نے کہیں دروازہ بند کر دو۔ یا علی کیوں؟ یا رسول اللہ بہتر جانتے کہ اس غذا میں کسی بھی انسان کو شریک کرنا حرام ہے۔ یا اللہ، اس غذا میں کسی بھی انسان کو شریک کرنا حرام ہے۔ آج یہ غذا صرف نبی کھائے گا، اللہ کا رسول جلیل القدر پیغمبر کھائے گا، جس کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے کہ ایک نبی کو اتارنے کے لیے 1,01,24,000 پیغمبروں کو تمہید میں رکھا۔ اتنا ماحول بنانے کے بعد رسول کو اتارا، اتنا بڑا رسول دسترخوان میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی ہاتھ دھوئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ جناب جبریل آئے، وہی جبریل جو قرآن لے کے آئے تھے۔ توجہ کیجئے گا، وہی جبریل جو قرآن لے کے آئے تھے، حکم دیا فرشتوں کو میرے ساتھ چلو۔ اسرافیل آئے، اسرائیل آئے، میکائیل آئے، دسترخوان رکھا گیا، چمکتی ہوئی جنت کی کھجور رکھی گئی، جنت کا جام رکھا گیا، رسول اللہ نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد جام پیا، جام پینے کے بعد جب رسول اللہ اٹھے ہاتھ دھلنے کے لیے تو جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ اپنے مقام سے اللہ نے کہا ہے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ بھی ہم دھلائیں گے، ہاتھ بھی ہم دھلائیں گے، اور ہاتھ دھلانے کے لیے دنیا کا پانی نہ ہوگا، جنت کا پانی لایا جائے گا۔ جنت کے لائے ہوئے پانی سے تشت میں جب رسول اللہ کا ہاتھ دھلایا گیا، جیسے ہی رسول اللہ نے ابا کے دامن میں سکھانا چاہا، حکم خدا ہوا میرے حبیب اس کو ایسے نہ سکھاؤ، ہم نے حوروں کے ہاتھوں سے بنا ہوا رومال آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ عزیزو اس عظیم فضیلت کو سمجھئے، یعنی کھانا بھی جنت سے آیا، رومال بھی جنت سے آیا، پینے کا پانی بھی جنت سے آیا، ہاتھ دھلنے کے لیے بھی جنت سے آیا، دھلانے والے بھی فرشتے، سکھانے والے بھی فرشتے، کھانے والا نبی۔ اتنا اہتمام کس بات کا؟ جب رسول اللہ افطار کر چکے، پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرنے گئے، سجدے میں آواز دی اے میرے پروردگار، اے جلیل القدر خدا، اے اللہ کی، اے رحمان و رحیم، اے کریم ذات، اے غنی ذات، اے قادر مطلق، اے قرآن کو اتارنے والے، اے مجھے نبی بنانے والے، میرے معبود بتا دے یہ کس بات کا اہتمام ہے، میں اب تک نہیں سمجھا۔ کہا میرے حبیب جیسے قرآن لینے کے لیے بھیجا تھا ویسے آج میں تمہیں ایک نور لینے کے لیے یہاں روک کے رکھا ہے۔ پہلا قرآن کا نور وہ تھا جو ہم نے قرآن کی شکل میں آپ کو دیا، دوسرا نور فاطمہ کی شکل میں آج آپ کو یہاں روک کے رکھا ہے۔
اے میرے حبیب آج ہمیں فاطمہ کے نور کو اتارنا ہے، اس لیے اہتمام کیا۔ رسول اللہ نے جناب عمار یاسر سے کہلا کے بھیجا تھا، اے خدیجہ گھبرانا نہیں، کئی دن تک آپ سے ملاقات نہ ہوگی، گھبرا کر کے نہ رہیے گا، اطمینان میں اللہ کے رحمت کے سائے میں سو جائیے گا۔ آج اللہ کے رسول جناب خدیجہ کے پاس آیا، اتنے دن سے فراق کے بعد رسول اللہ کو جب اس عالم میں دیکھا تو جناب خدیجہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو نور میں آپ کی پیشانی میں دیکھ رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ اہتمام کس بات کا تھا؟ کہ جس معیار کا قرآن ہے اسی معیار کی فاطمہ بھی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جس معیار کا قرآن ہے اسی معیار کی فاطمہ ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، رسول اللہ نے نہیں کہا اولاد رسول اس قرآن کی وارث بنے گی، بلکہ کہا میری اطرت اس قرآن کی وارث بنے گی۔ اطرت میں سوائے فاطمہ کی اولاد کا کوئی شامل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرا اہتمام کیا۔ دوسرا اہتمام کیا ہوا؟ 5ویں امام کی خدمت میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب امام کی خدمت میں پہنچے تو میں نے امام کے پاس 35 میٹر کپڑے کی ایک کتاب دیکھا اور اس کپڑے سے ہرے کلر کا نور نکل رہا تھا جو امام کے چہرے پر باقاعدہ واضح تھا۔ امام بڑے انہماک کے ساتھ اس قرآن کی اس کتاب کو پڑھ رہے تھے۔ جب ہم پہنچے امام نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ امام سے پوچھا، مولا یہ جاویدانی کتاب، یہ جلیل القدر کتاب، یہ منور کتاب کون سی ہے جس کو آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہے۔ امام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ امام پڑھ رہے ہیں۔ امام نے مسکرا کے کہا، جابر جانتے ہو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب وہ ہے، اس کتاب کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ میری دادی فاطمہ کی کتاب ہے۔ اس میں قرآن کی ساری باتیں ہیں اور قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ توجہ کی، اس میں قرآن کی ساری باتیں موجود ہیں لیکن قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو۔ عزیزو، جب یہ کتاب اللہ نے اتارنا چاہا، جو جیسے قرآن کو اتارنے کے لیے جبرائیل کا انتخاب کیا، ویسے ہی اس کتاب کو اتارنے کے لیے جبرائیل کا انتخاب کیا۔ کہ جب یہ کتاب رسول اللہ کے شہادت کے بعد جناب سیدہ بہت گریہ کرتی تھی، اللہ ان کی خدمت میں فرشتوں کو بھیجتا تھا اور وہ فرشتے اترتے تھے اور جناب سیدہ سے باتیں کرتے تھے۔ جب بات ختم ہوتی تھی انہی باتوں کو جناب سیدہ مولا علی کو بتاتی تھی اور مولا علی جناب سیدہ کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے قلم سے لکھتے تھے۔ جناب سیدہ کی بتائی ہوئی بات علی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کا نام صحیفہ فاطمہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس صحیفے کا سب سے بڑا وقار یہ ہے کہ کوئی بھی امام اس وقت تک امام نہیں ہوگا جس کے پاس جناب سیدہ کی کتاب نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ شرائط امامت میں سے ہے کہ جناب سیدہ کی کتاب ہونا چاہیے۔ بننے کو جو چاہے خلیفہ بنے، جس کے پاس رضائے فاطمہ نہ ہوگی وہ کتاب خاتمہ کیسے پائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جناب جبریل لے کے چلے۔ جب جناب جبریل لے کے چلے تو روایت کے فقرے ہیں کہ سارے فرشتوں کا ہجوم ایک انجمن بنا کر کے جناب سیدہ کے دروازے پر آئے، اور جو جناب سیدہ کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ سو رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، گلدستے عبادت پر ہیں۔ حکم خدا ہوا کہ میرے فرشتوں ٹھہرے رہو جب تک کہ جناب سیدہ کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ انتظار میں فرشتے کھڑے رہے۔ جیسے ہی جناب سیدہ کی نماز مکمل ہوئی، اس نورانی لوح اور کتاب کو آپ کی آغوش مبارک میں رکھا گیا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا اس میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا، اس میں تمام انبیاء کے نام کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، اور کتنے لوگ کس نبی پر ایمان لائے اور کتنے لوگوں نے نبوت کا انکار کیا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ہر امام کی حکومت کا، ہر امام کے شیعوں کا نام ولدیت کے ساتھ موجود ہے،
اور جتنے لوگوں نے امامت کا انکار کیا اور نفاق اور منافق رہے ان کا نام موجود ہے، حتیٰ کہ آخری زمانے کی سانس تک، حجت خدا کے ظہور سے لے کے آخری قیامت کے صبح قیامت تک اس میں ساری باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ جناب جابر نے کہا اتنا بڑا علم کا ذخیرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ امام نے کہا جابر میں نے تم کو صرف اس کتاب کے 2 صفحے کی بات بتائی ہے۔ اے جابر میں نے تم کو اس کتاب کے 2 صفحے کی بات بتائی ہے۔ جناب سیدہ نے کتاب کو لیا اور لینے کے بعد ظہر سے پہلے اس کتاب کو ختم کر دیا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ جو مرتبہ قرآن مجید کا ہے وہی مرتبہ وارث قرآن اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے جناب سیدہ کا؟ 5 امام سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے بڑا مرتبہ جناب سیدہ کا کیا؟ امام نے فرمایا میری دادی کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ میری دادی میدان محشر میں شفاعت کرنے آئیں گی۔ میدان محشر میں شفاعت، ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا، ایک کل آپ سنیے گا عزیزان کرام کہ اس قرآن میں جناب سیدہ میں ربط کیا، وہ کل انشاءاللہ سنیے گا عزیزان کرام۔ جناب سیدہ کا سب سے بڑا مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ میدان محشر میں کوئی بھی جس نے بھی ایک سانس بھی اہل بیت کے لیے گزاری ہے وہ جناب سیدہ کے شفاعت سے پرے نہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، وقفت علی باب جہنم، جناب سیدہ جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی، فکتب اللہ بین عینیہ کل رجل مؤمن او کافر، ہر شخص جو میدان محشر میں آئے گا اس کی پیشانی پر 2 چیز میں سے ایک لکھا ہوگا، یا یہ کافر ہے یا یہ مومن ہے۔ سب کوئی بھی، ہر انسان کے، مومن ہے تو یہاں مومن لکھا ہوگا، کافر ہے تو یہاں کافر، وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں، مناظرہ نہیں ہوگا، وہاں جو کچھ ہوگا بالکل واضح پیشانی بھی لکھا ہے، کتب اللہ بین عینیہ کل رجل مؤمن او کافر فمؤمن فمحب فیؤمر بمحب قد کثرت ذنوبہ الی النار، ایک مومن ایسا ہوگا محب جناب سیدہ کا کہ اللہ اس کو حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فَاتَّقَرَوْا فاطمہ بین عینیہ محبا، جناب سیدہ اس کو پڑھ لیں گی چونکہ دروازے پہ کھڑی ہیں کہ یہ تو ہمارا چاہنے والا ہے۔ فتقول سیدتی سیدی و مولائی، اے میرے پروردگار، اے میرے سید و سردار، تو نے وعدک الحق انت لا تخلف المیعاد، تو نے وعدہ کر رکھا ہے، فتن تو بی وتولانی وتولی ذریتی من النار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے، میرے چاہنے والوں کو، میری ذریت کو اور میری ذریت کی محبت رکھنے والوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور تیرا وعدہ حق ہے تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، مطلب تو پھر یہ میرا چاہنے والا جہنم کیوں جا رہا ہے؟ یقول اللہ عز وجل صدقت یا فاطمہ، فاطمہ تم نے صحیح کہا۔ اب غور کریں جناب سیدہ کی عظمت، جس کی سچائی کی گواہی اللہ دے رہا ہو، صدقت یا فاطمہ، وہ مسلمانوں کے درمیان جھٹلائی جا رہی ہے، صدقت یا فاطمہ، فاطمہ تم نے صحیح کہا، سچ اللہ کہہ رہا ہے، جس کی وقار ہم کل بیان کر چکے، جو کافروں کا منہ نہیں لگاتا، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب ہم ان کافروں کا مشرکین سے بات نہیں کرتے، وہ جناب سیدہ کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، صدقت یا فاطمہ، انا لا اخلف المیعاد، میں بھی وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔
انما امرت بعبدی ھذا، اے فاطمہ میں وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. فتم تو بکے وتولا کے وتولا ذریتک وحب ذریتک. اے فاطمہ میں نے تمہیں، تمہاری اولاد کو اور تمہاری اولاد کے دوستوں کو اور تمہاری ذریت کو اور تمہاری ذریت کے چاہنے والوں کو جہنم سے جدا رکھا ہے. یہ میرا وعدہ ہے اور میں اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. انما امرت بعبدی ھذا، لیکن یہ جو تمہارا محب جس کے لیے ہم نے حکم دیا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، کیوں؟ اس لیے لتشفعی فیہ انا اشفعک، تاکہ آپ شفاعت کریں اور میں شفاعت کو قبول کروں. یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ جہنم جائے گا، آپ روکیں گی، آپ شفاعت کا مطالبہ کریں گی، ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے. کیوں؟ لیتبین ملائکتی واہل سمائی، ہمارے اہل آسمان کے درمیان، اہل ملائک کے درمیان، انبیاء کے درمیان، رسولوں کے درمیان واضح ہو جائے موقف کے منی مکانت کے اندی، کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا وقار کیا اللہ کے نزدیک. اے فاطمہ میں نے قسم کھا رکھا ہے کہ جناب آدم کی 2000 سال خلقت سے پہلے یہ طے کر رکھا تھا آپ کی ذریت کو اور آپ کے شیعوں کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. عزیزان گرامی، اس کے بعد امام نے فرمایا جناب سیدہ دروازے جہنم پہ کھڑی ہیں، تلتقط محبا وشیعا، جناب سیدہ اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو چن لے گی. کما یلتقط الطیر حب الجید من حب الردی، جیسے ایک اچھا پرندہ برے دانوں کے درمیان اچھے دانے اٹھا لیتا ہے، ویسے جناب سیدہ گنہگاروں کے درمیان سے اپنے شیعوں کو اٹھا لیں گی. اور جب یہ سارے لوگ جنت کے دروازے پر جمع ہو جائیں گے تو خدا بندیان یلقی اللہ فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں، ان کے شیعوں کے دلوں میں ایک بات ڈال دے گا اور وہ لوگ سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ پروردگار آج ہم شیعوں کا بھی منزلت، وقار، بزرگی، شرف، کمال سب بیان کر دے. اس وقت اللہ کہے گا اے میرے شیعوں، اے اہل بیت کے چاہنے والوں، اے فاطمہ کے دوستو، ارجعو، پلٹو، من احبکا بحب فاطمہ، من سقاکا بحب فاطمہ، من کساکا بحب فاطمہ، من اطعمکا بحب فاطمہ، من سقاکا شربتن بحب فاطمہ. جاؤ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت نے پانی پلایا اس کو پکڑ لو. جاؤ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت نے کھانا کھلایا اس کو لے آؤ. جاؤ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت نے کپڑا دیا اس کو لے آؤ، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل کر دو. عزیزان گرامی، یہ وقار ہے جناب سیدہ کا میدان محشر میں. امام نے فرمایا سوائے منافق، کافر اور مشرک کے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو میری دادی جنت میں داخل نہ کر دے. عزیزان گرامی، جس سیدہ نے میدان محشر کے ماحول کو اپنے شیعوں کے لیے سازگار بنا دیا، اس بی بی نے آپ سے کیا مانگا ہے؟ جنت کی ضمانت لے لی، افتخار و عزت و بزرگی کا جناب سیدہ نے وعدہ کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں جہاں کوئی نہ بول سکے وہاں سیدہ بولنے لگی آپ کے لیے. اس نے آپ سے کیا مانگا؟ اس سے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک جملہ کہا ہے، رونے والوں میرے بیٹے کے غم کو بھولنا نہیں. جناب سیدہ کمال کامل زیارات میں روایت موجود نے جب کربلا کے پرہول ماحول اور منظر کو سنا تو فوراً اپنے بابا سے پوچھ بیٹھی، بابا یہ میرا بچہ مارا جائے گا تو میرے لال پر رونے والا کون ہوگا؟
آپ رہیں گے؟ کہا میری بیٹی فاطمہ ہم نہیں رہیں گے۔ کہا ہم رہیں گے؟ کہا تم بھی نہیں رہو۔ کہا ابو الحسن؟ کہا ابو الحسن بھی نہیں رہے۔ کہا میرا بیٹا حسن؟ کہا حسن بھی نہیں رہیں گے۔ بی بی رونے لگی کہ بابا میرا لال حسین اکیلا رہے گا؟ ہاں میری بیٹی تمہارا حسین اکیلا رہے گا۔ بابا میرے بچے پر رونے والا کون ہوگا؟ کہ میری بیٹی فاطمہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوان پر ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر ماتم کریں گے۔ تشنا نہیں عزیزو، آگے کی اور لمبی روایت ہے کسی اور موقع پر۔ عزیزو یہ وعدہ ہے جناب سیدہ کا۔ جناب سیدہ نے فوراً کہا بابا ان عزاداروں کو آپ کیا دیں گے؟ کہا بیٹا میں تو میدان محشر کا شافع ہوں، تمہارے بچے کے عزادار کو جنت میں لے جاؤں گا۔ امیر المومنین سے پوچھا ابو الحسن آپ کیا دیں گے؟ جناب سیدہ سے امیر المومنین نے کہا اے فرزند اے بنت رسول میں اپنے ایمان کا حصہ رکھ دوں گا۔ میرے لال حسن تم کیا دو گے؟ کہا مادر گرامی ایک ایک عزادار کی شفاعت کی ذمہ داری میں لیتا۔ سب خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا بیٹی فاطمہ تم کیا دو گی؟ کہا بابا میں اپنے عزاداروں کو بخشوانے کے لیے اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو پیش کروں گی۔ رونے کے لیے ہی جملہ کافی ہے نا عزیزو۔ کتنا سنگین مرحلہ تھا جناب عباس کے بازو، کل اس کا مصائب آپ کی خدمت ہوگا عزیزو۔ آج شب 8 محرم ہو گئی نا، آج ایک ایسے خوبصورت نوجوان کا تذکرہ ہونا ہے جو کربلا کی فہرست میں یتیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فوج شام میں حمید ابن مسلم کہتا کہ میں کھڑا تھا جب حسن کا لال مقتل آ رہا تھا تو پسر سعد نے کہا یہ کتنا خوبصورت جوان ہے، ایسا لگتا ہے کہ کالے بادل سے سفید چاند نکل رہا ہو۔ جس کا وقار دشمن کی نگاہ میں ایسا ہو وہ اپنی ماں کے لیے کیسے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیزو جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور امام حسن علیہ مجتبیٰ کو قے شروع ہوئی، تشت لا کے رکھا گیا، بہنیں آ گئیں، امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ اللہ اکبر، ارباب مقاتل نے لکھا، علماء بیان کرتے ہیں جب امام وصیت کر رہے تھے جناب زینب موجود نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ مولا کی بہن کو بلایا جائے، امام حسن کا آخری وقت ہے۔ عزیزو جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو روایت کے فقرے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب امام حسن کو کی شہادت پر بلانے کے لیے جناب قاسم کو بلایا اور جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا گیا اور آستین کو چڑھا دیا گیا کہ میرے لال قاسم زینب کے دروازے پر جا کے صرف کھڑے ہو جانا، زینب تجھے دیکھے گی سمجھ جائے گی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی جناب زینب کے دروازے پر آئے، بھتیجے کی آستین کو چڑھا دیکھا، گریبان کو کھلا دیکھا، جناب زینب سمجھ گئی، آواز دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزوں اپنے بیٹے سے وصیت کی، وصیت کر کے امام رخصت ہو گئے۔ عزیزان گرامی امام کا جنازہ ایک مرتبہ جنت البقیع کی جانب روانہ ہوا، سب سے پہلے پیغمبر کے قبر مقدس کی جانب بڑھا۔ امام حسین ساتھ میں ہیں، 18 بنی ہاشم ساتھ میں ہیں، جناب قاسم بھی اپنے بابا کے جنازے میں ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی بیٹا وہ منظر نہ دیکھے جو قاسم نے اپنے بابا کے جنازے پر دیکھا ہے۔ عزیزو جب جناب قاسم اس جنازے کو لے
لے کر کے رسول اللہ کے روضے کے قریب آئے. ادھر ایک ملونہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر اس نے کہا ہم رسول کے روضے پہ دفن نہیں ہونے دیں گے. تیر کی بارش کی 70 تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے. اللہ اکبر. 70 تیر مولا کے جنازے میں لگ گئے. عزیزو امام حسین نے سب کو صبر کی تلقین کی. کوئی تلوار نہ نکالے، میرے بھیا کی وصیت ہے. اللہ اکبر. نہ جانے کیسے سب نے صبر کیا. پہلا جنازہ دنیا کا ہے جو گھر سے نکلا تھا تو سفید تھا، گھر میں واپس آیا تو سرخ ہو گیا ہے. اجرکم اللہ. عزیزو جب جنازہ واپس آ رہا تھا امام حسین نے کسی کے سسکنے کی آواز محسوس کی. جب آہٹ محسوس ہوئی جنازے کے پیچھے آئے تو کیا دیکھا؟ تلوار کے قبضے پر جناب عباس کا ہاتھ ہے، سر جھکا ہوا ہے. جناب عباس سسک سسک کے رو رہے ہیں، بازو پر ہاتھ رکھا. میرے بھیا عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا اتنا بتا دیجئے، جب مجھ سے شہزادی پوچھیں گے بھیا تمہارے ہوتے ہوئے میرے ماں جائے کے جنازے پر تیر، اے مولا میں جواب کیا دوں گا؟ کہا میرے بھیا کہہ دینا کربلا نہیں ہے. اللہ اکبر. جب صبح کربلا نمودار ہو گئی، عاشور آ گئی، تمام شہداء جانے لگے. جناب قاسم نحیف سے قدموں سے آئے، اپنے چچا کو سلام کیا. امام حسن کے بیٹے نے امام حسین کو سلام کیا. اپنے بھتیجے کو دیکھ کے حسین کا دل بھر آیا، کلیجے سے لگایا. اے میرے بھیا کی نشانی، اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک، اے میرے نور کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں آئے ہو؟ کہا امو مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے. جیسے ہی یہ فقرہ سنا حسین نے پیشانی کو چوما. اے میرے لال جب مجھے اپنے بھائی کو دیکھنا ہوتا ہے تو میں تیری زیارت کرتا ہوں. اے میرے بھیا تمہارے، اے میرا لال تمہاری اماں کے لئے میرے بھائی کا غم کافی ہے. اللہ اکبر. جناب قاسم کو واپس کر دیا. قاسم رونے لگے، اپنی ماں ام فروا کے پاس آئے. اماں کیا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہ ملے گی؟ ایک مرتبہ جناب ام فروا نے کہا نہیں میرے لال تمہارا چچا مرنے کی اجازت دے گا، گھبراؤ نہیں. کہا میں امو کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے اجازت طلب کی لیکن اجازت نہیں ملی. جناب قاسم روتے ہوئے آئے، ایک خیمے کی رسی سے سر لگا کے بیٹھ گئے. ابھی سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ بابا کی وصیت آ گئی. یاد آئی، بازوؤں کو پلٹا، فوراً ایک بندھا ہوا تعویذ کھولا. خوش ہو گئے، میرے بابا نے کچھ لکھا ہے. تعویذ کو کھولا، پڑھا. بابا نے لکھا میرے لال اے میرے بیٹے میں کربلا میں نہ رہوں گا، میری طرف سے تم فدیہ ہو جانا. اجرکم اللہ. جناب قاسم ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی کے ساتھ ایک مرتبہ یہ خط لے کر کے مظلوم کربلا کی خدمت میں آئے. امام حسین نے فرمایا میرے لال کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ کہا چچا اے امو جان یہ بابا کی وصیت ہے جو آپ کے لیے ہے. حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، زاروں قطار رونے لگے. بھیا کا زمانہ یاد آ گیا. قاسم کو کلیجے سے لگا لیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. اللہ اکبر. گریبان کو چاک کر دیا، امامہ پہنایا، دونوں طرف سے شملے کو کھول دیا. یہ علامت ہوتی تھی کہ دشمن سمجھ جائے کہ آنے والا بچہ یتیم ہے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. رو لیجئے عزیزو، یتیموں پر رونا بڑا ثواب ہے. یتیموں کے سر پر ہاتھ کا شفقت اگر کوئی کر دے اللہ بہت پسند کرتا ہے. ارے یتیم حسن کا ماتم. اللہ اکبر. اس نوجوان کی بڑی مصیبت ہے. جب یہ مقتل میں آئے ہیں جناب قاسم نے رجز کو پڑھنا شروع کیا. میں امام حسن کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرد پوتا ہوں، آؤ ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرو. عزیزو سنیے گا غربت قاسم. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے مقتل میں دیکھا اس جو نوجوان کو اتنی خوبصورتی سے تلوار چلا رہا تھا، میری نگاہ اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے کے تسمے پر پڑی. اللہ اکبر. جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا یہ بچہ یتیم ہے.
سنیے گا عزیزو، جناب قاسم نے بہت سے لوگوں کو تحت کیا، تقریباً 50 سے زیادہ یزیدیوں کو مار دیا۔ مارنے کے بعد گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں، پسر سعد نے کہا حضرت چلا جا اس کے مقابل میں۔ اس نے کہا اس جوان کے مقابل میں میرا جانا میری توہین ہے، میرے بچے موجود ہیں اس کے لیے۔ عزیزان گرامی، روایت کے فقرے ہیں کہ جیسے ہی ایک بیٹے کو بھیجا جناب قاسم نے اسے مارا، دوسرے کو بھیجا، اس کے 5 بیٹوں کو، بعض روایتوں میں 7 بیٹوں کو جناب قاسم نے کاٹ کر کے زمین پر ڈال دیا، پھر اسے طلب کیا۔ اب یہ بالکل بوکھلایا ہوا ایک مرتبہ جناب قاسم کے مقابل میں آیا، جناب قاسم سے کہا تم نے ہمارے 7 بیٹوں کو مارا ہے، تم یہ بتاؤ یہ نرد و حرب و ضبط کس سے سیکھا ہے؟ میں نے چچا عباس سے سیکھا ہے، میں نے چچا عباس سے سیکھا ہے، اور اگر تجھے معلوم نہ ہو تو آ کے تو بھی مزہ چکھ لے۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم نے اس کے اس منظر کو دیکھنے کے بعد، اس کا وسیع جسم دیکھا، دیکھنے کے بعد تو عجیب و غریب انسان ہے، آداب حرب نہیں معلوم، دیکھ تیرے جوتے کا فیتا کھلا ہوا ہے۔ جیسے اس نے جوتے کی جانب نگاہ کیا، قاسم کی تلوار چلی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مرتبہ آواز دی اللہ اکبر، اس صدا کو حسین کے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچ گئی، میرا بھتیجا زندہ ہے۔ عزیزوں پہ سر سعد نے کہا اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ شبر کا بیٹا ہے، یہ حسن کا لاڈلا ہے، علی کا پوتا ہے، عباس کا شاگرد ہے، سب کو کاٹ کر کے رکھ دے گا، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عزیزوں بھاگی ہوئی فوج سمٹ گئی، چاروں طرف سے حملہ ہو گیا۔ ایک جملہ سنیے گا میری طرف دیکھ کر کے، ارباب مقاتل نے کہا لوگ قریب نہیں آتے تھے جناب قاسم سے، اتنا بلند حوصلہ تھا کہ تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی کہ کیسے قاسم پر حملہ کرے۔ عزیزوں ایک شقی آگے بڑھا، اس کے پاس ایک ایسا اسلحہ موجود تھا جس میں ایک لوہا لگا ہوتا ہے، وہ لوہے میں زنجیر بندھی ہوتی ہے، اور زنجیر کے تقریباً 2 فٹ کے بعد ایک گول سا لوہا بندھا ہوا ہوتا ہے بالکل بال کی طرح، اور اس میں چھوٹے چھوٹے کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ عزیزوں قاسم کو کیسے روکا جا سکے، اس نے گھوما کر کے قاسم کی کمر پر مارا، تڑپ گئے قاسم، یا اماں ہو ادرکنی، اے میرا چچا میری مدد کو آئیے۔ قاسم زمین پر آ گئے، ابھی قاسم زمین پر بیٹھے تھے، حسین کو اتنی محبت تھی بھتیجے سے، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، تیزی سے گھوڑا دوڑایا، فوج شام سمجھی حسین نے حملہ کر دیا، ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر۔ ارے قاسم زندگی میں پامال ہو گئے، جب گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی ایک آوازیں تھے، ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا دری گری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قاسم 2 جملے سنیے گا عزیزو، قاسم زندگی پہ پامال ہو گئے، فوج شام سمٹ گئی، وہ جناب قاسم کے قریب آئے، امام حسین پہنچے، زاروں قطار رونے لگے، ایک جملہ فرمایا میرے لال قاسم ارے مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں بچا نہ سکا، اے میرے بچے تم میری آنکھوں کے سامنے پامال ہو گئے۔ عزیزو خیمے میں آواز دی، اے بچوں ایک چٹائی لا دو، قاسم کا جنازہ چٹائی میں سمیٹ کے حسین لے کے پہنچے، فروا تڑپ گئی، اے میرے لال قاسم۔ دا
کیا شادی کا سامان، حیران ہوں اس آن اور شہر سے جدا فوج ستم کی ہے چڑھائی، مہدی کی شبائی، یہ خوشخبری مادر کا سن نے جو پائی، مہدی کی شبائی، اے لوگوں بتاؤ کہ میرا حال برا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، جس نے یہ سنا اشکوں سے آگ اس کی برائی، مہدی کی شبائی، قاسم سے سکینہ نے کہا لو ہاتھ بڑھاؤ اور مہندی لگاؤ، اے جھوٹینا آپ کے ہاتھوں کی ہے لائی، مہندی کی شبائی، قاسم سے کہا مادر کا قاسم نے میری جان، میں تم پہ ہوں قربان، کیوں مہندی لگانے نہیں کیا جام سگائی، مہندی کی شبائی۔